دڑا دڑ میسج پہ میسج جا رہا ہوتا ہے، پوسٹ پہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہوتی ہے۔ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان المبارک کی خوشخبری دی یا مبارکباد دی، اس پر جنت واجب ہو گئی اور جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ ہاں جنت واجب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے، جس میں آج کل ہماری نوجوان نسل بہت ہی عمل کرتی نظر آتی ہے۔ دڑا دڑ میسج پہ میسج جا رہا ہوتا ہے، پوسٹ پہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ میسج اور پوسٹ وہ یہ ہے، پوسٹ میں یا میسج میں یہ لکھا ہوتا ہے، اوپر ٹائٹل ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نیچے لکھا ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان المبارک کی خوشخبری دی یا مبارکباد دی، اس پر جنت واجب ہو گئی اور جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو سامعین وقار، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے اہل ایمان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک خوشخبری کی بات ہے، رمضان کی خوشخبری دینا یا مبارکباد دینا، تو اس کا حدیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات کا قیام جو ہے وہ سنت بنایا۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی کے۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول یعنی ابتدائی پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت ہے، اس کے درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی اس سے کام کم لے تو اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں پہلی جو ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ پہلی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایک بات توجہ سے سماعت کر لیں کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے۔ اسی طرح دوسرا فرمایا کہ استغفار کرنا، اور جن 2 باتوں سے تم بے نیاز ہو وہ 2 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسرا ہے جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ تو سامعین وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہاں تک خوشخبری کی بات ہے یا لوگوں کو رمضان کی بارے میں آگاہ کرنا، وہ تو جائز ہے، لیکن یہ جو نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے بشارت دی یا مبارکباد دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی، تو ایسا کوئی فرمان کسی بھی کتب احادیث میں نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی بھی شخص ایسا جو ہے اگر وہ کر رہا ہے فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام، واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا پر، تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا کوئی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رمضان کی مبارکباد دینے سے یا خوشخبری دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں جنت واجب ہوگی اس پر جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں
صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو کمنٹ کر کے بتا دیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔